وعلى آلك وأصحابك یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن کو یاد کرو جس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی، سوائے اس شخص کو کہ جو قلب سلیم لے کر آئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہے، جتنا دنیا کے اندر غریبوں، فقیروں، مسکینوں، مستحقین کو اور اللہ کی راہ میں جتنا بھی مال دے جائے گا، اس مال سے کافر کو قیامت کے دن کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اگر وہ اپنی نیک اولاد چھوڑ جائے تو نیک اولاد سے بھی اس کافر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مگر جو مسلمان ہے وہ اگر اللہ کی راہ میں مال دے جائے گا اور نیک اولاد چھوڑ جائے گا تو اس مومن مسلمان کو قیامت کے دن اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال فائدہ دے گا، نیک اولاد جو ہے وہ بھی مومن کو فائدہ دے گی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے میں ارشاد فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اعلانیہ صدقہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقات چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ بھی بہتر ہے۔ فرمایا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، برائیوں کو مٹا دے گا۔ معلوم یہ ہوا اللہ کی راہ میں جو مسلمان مومن مال خرچ کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اجر و ثواب بھی دیا جائے گا، گناہوں کو بھی مٹا دیا جائے گا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اور اس آیت کے مطابق جو مومن ہے اس کی اولاد بھی اس کو فائدہ دے گی۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے 3 بچے نابالغ فوت ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمت فرمانے کی وجہ سے ان 3 بچوں کے والد کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جس کے بچے ہوں لیکن ہو وہ مومن، نابالغ بچے دنیا سے چلے جائیں تو اس کی بھی بخشش ہو جائے گی، چاہے ماں ہے باپ ہے، دونوں کی بخشش ہو جائے گی۔ مشکوٰۃ شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اپنا بچہ لایا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ ہوا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، او فلاں کا کیا ہوا؟ عرض کی گئی، آقا اس کا جو بچہ ہے وہ جو آپ کے پاس لایا کرتا تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو ان کی تعزیت کرنے چلتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ اس آدمی کے پاس، اس اپنے صحابی کے پاس تشریف لے گئے۔ جا کے دیکھا تو وہ روئی جا رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبر کرو، رو نہیں، لیکن اس کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ قیامت کے دن
اللہ آپ کے اس بیٹے کو فرمائے تو جنت میں جا، وہ کہے میرے رب میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا باپ جنت میں نہیں جائے گا، تو کیا یہ بات پسند نہیں ہے؟ عرض کی کیوں نہیں حضور، مجھے پسند ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس نے رونا بند کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ نابالغ بچہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ مومن کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کیا فائدہ مند ثابت ہوگا؟ کہ اسے بھی جنت میں لے جائے گا۔ اور یہاں تک کہ حدیثوں میں آیا کہ بچے جو نابالغ فوت ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑ کر اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے، شرط یہ ہے کہ ماں باپ مومن ہوں اور مسلمان ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں کلخانی کے موقع پہ بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے کہ وہ جاری رہتے ہیں۔ کون سے؟ فرمایا ایک تو صدقہ جاریہ، اور دوسرا وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، اور تیسرا کام فرمایا نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے۔ تو معلوم ہوا کہ نیک اولاد بندہ چھوڑ جائے، فوت ہو جائے تو پیچھے نیک اولاد جو ہے وہ دعا کرتی رہے اپنے ماں باپ کے حق میں، تو اس کا فائدہ جو ہے ماں باپ کو ضرور ہوتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو کافر ہوگا اس کو قیامت کے دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی، لیکن جو مومن مسلمان ہے اس کو نیک اولاد جو دعا کرے گی وہ بھی فائدہ دے گی، اور اس کا مال جو ہے وہ بھی فائدہ دے گا۔ دیکھیے کہ جب ایک بچہ قرآن پاک کا حافظ ہو جاتا ہے اور وہ قرآن پاک پر عمل کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جس نے حفظ کر لیا، قرآن پاک یاد کر لیا، اس پہ وہ عمل کرتا رہا، تو وہ اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور انہیں جنت میں لے جائے گا۔ اب دیکھیں چھوٹی اولاد ہو، نابالغ بچے فوت ہو جائیں، وہ بھی ماں باپ کے لیے فائدہ مند۔ اسی طرح اگر حافظ ہو، چاہے ایک بچہ حافظ ہو، وہ بھی ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا، ماں باپ کے علاوہ 8 آدمیوں کو بھی جنت میں سفارش کرا کے لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ اولاد جو ہے وہ قیامت کے دن نفع دے گی۔ کیا نفع دے گی؟ کہ جنت میں لے جائے گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین اور دلچسپ بات کی، اور ساتھ جو ہے ترغیب بھی دی۔ فرمایا دیکھو ایک بچہ ہے جو حافظ ہوا، قرآن پاک پر اس نے عمل کیا، تو اس طرح وہ 10 آدمیوں کی شفاعت کرا کے جنت میں لے جائے گا۔ تو ایک قرآن پاک کا حافظ بھی ہے اور قرآن پاک کا عالم بھی ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ اس کو کتنا درجہ عطا فرمائے گا یہ تو خود تم جو ہے جی اندازہ کر لو۔ تو اس طرح حافظ قرآن کی اپنی شان، عالم دین کی پھر سبحان اللہ بڑی شان، کہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کو اللہ تبارک و تعالی پل صراط پر روک لے گا، فرمائے گا تو یہاں پہ کھڑا ہو جا، جو جو تیرے ملنے والے عقیدت مند ہیں پہلے ان کو جنت میں بھیجی جا۔ تو سبحان اللہ، اس طرح جس آدمی کا بچہ حافظ ہو اور جس کا بچہ عالم دین ہو اور دین پر پوری طرح عمل کرتا ہو، تو سبحان اللہ کیا اس کی شان ہوگی کہ حافظ قرآن 10 آدمیوں کو سفارش کروا کے جنت میں لے جائے گا۔ جو عالم دین ہوگا صحیح طریقے پر چلنے والا، تو فرمایا وہ
جب تک اس کے عقیدت مند جنت میں نہیں چلے جائیں گے اس وقت تک وہ جنت میں جائے گا نہیں۔ تو بہرحال اسی کے اندر ظاہر ہے کہ ماں باپ کے لیے بھی عالم دین فائدہ مند ہوگا، دوسروں کے لیے بھی۔ تو بہرحال جو مومن ہے اس کو مال بھی نفع دے گا، اولاد بھی نفع دے گی۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی اولاد کو نیک چھوڑیں، اپنی اولاد نیک چھوڑیں کہ ان کی تربیت کریں اور دین کے علم سے آراستہ کریں۔ ایسے علم کے اندر اپنے بچوں کو صرف مشغول نہ رکھیں کہ جن کو نہ غسل کا پتہ ہو، نہ وضو کا پتہ ہو، نہ نماز کا پتہ ہو، یہاں تک کہ نماز کی تعداد کا بھی نہ پتہ ہو کہ نمازیں کتنی ہیں اور کتنی ہم نے پڑھنی ہیں۔ جی تو اس لیے اپنی اولاد نیک چھوڑ جائیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن یہ کام آئے گی۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے خرچ کریں۔ ایک بزرگ تو اپنے آستین کے اندر کبھی کبھار پیاز جو ہے وہ چھپا کے مسجد میں لے آتے تھے، تو ان سے کہا جاتا کہ آپ یہ پیاز کیوں لے آتے ہیں؟ مسجد کے اندر پیاز لے آنا تو ویسے منع ہے کہ یہ بدبودار چیز ہوتی ہے، مسجد کے اندر نہیں لے آنا چاہیے۔ تو وہ فرماتے میں نے سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا جہنم سے بچاتا ہے، تو مجھے گھر میں جو کچھ ملتا ہے وہ میں لے آتا ہوں فقیروں کو دینے کے لیے۔ تو کبھی کبھار یہ پیاز مجھے گھر سے ملتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دینے لے آتا ہوں تاکہ اسی کے صدقے میں جہنم سے بچ سکوں۔ تو بہرحال صدقہ و خیرات جو ہے بہت اہم کام ہے اور بہت مفید کام ہے، اس لیے جتنی طاقت ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، اور اپنا نام روشن کرنے کے لیے نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔